میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، میری سرکار نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی ضمانت آپ نے مانگی ہے؟ فرمایا 1 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز، 1 دونوں رانوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دنیا میں عطا کر دوں۔ نجبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نکاح نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چینل پر اکثر لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ نے بتایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ہمارا کام ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں طریقہ کار جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر بتاتے ہیں، ہر طریقہ اور جو وظیفہ بتاتے ہیں قرآن و حدیث سے بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا او كما قال عليه الصلاة والسلام النکاح نصف الایمان او كما قال عليه الصلاة والسلام النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جو 90% جو احباب اور ہماری بہنیں جو ہم سے رابطہ کر رہی ہیں اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح ہو نہیں رہا، بچیوں کی عمر خصوصاً 25 سال ہو رہی ہے، 30 سال ہو رہی ہے، 32 سال ہو رہی ہے، اور یہ تو آپ بات سمجھتے ہوں گے کہ بچی جب دنیا میں آتی ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ جوان ہو جاتی ہے۔ تو آپ حضرات سے میں اس لیے اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ نکاح جو ہے یہ نصف الایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ جو ہے یہ نکاح ہے، اور نکاح شعور زندگی جو ہے اس سے اجاگر ہوتا ہے، اور عبادت سے اس کو تعبیر فرمایا گیا ہے کہ ایک عبادت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کو جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ یہ سورہ نساء کی متعدد جو ہے آیات مقدسہ میں اس کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں نکاح کرنے کا حکم اس لیے مذکور ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص خانہ داری نان و نفقہ کا بوجھ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ یہ میرے محبوب کا فرمان عالی شان ہے۔ دوسری طرف ایک حدیث پاک ہے اور میں اس کا آپ کو لب لباب اور مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو رزق ہے، رزق یہ اصل اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کے حصے کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے، اگر عورت اچھی آئے، آپ نے دیکھا ہوگا شادی سے پہلے بندہ بہت غریب ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے اس کی قسمت کھل جاتی ہے، کاروبار آنا شروع ہو جاتا ہے، کام مل جاتا ہے۔ وہ دراصل ایک عورت کا مقدر ہوتا ہے، اور آپ اس بات کا ضرور خیال کیجئے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
آپ نکاح کریں یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور نکاح کرنے کے بعد انسان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ اور جب انسان، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، میری سرکار نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی ضمانت آپ نے مانگی ہے؟ فرمایا 1 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز، 1 دونوں رانوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دنیا میں عطا کر دوں۔ یہ اتنا بڑا اہم حصہ ہے زندگی کا جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا فرماتے، اور جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ترغیب اس طرح مختلف احادیث میں شادی نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس میں مذکور ہے جو انسان نکاح نہیں کرتا تو میرے محبوب نے فرمایا وہ نکاح ترک کر رہا ہے، وہ ہمارے طریقہ سے خارج ہو چکا ہے، کیونکہ یہ طریقہ نصارہ کا تھا۔ وہ نفس نکاح کو وصول اللہ سے منع سمجھ کر اس کو ترک کر دیتے تھے۔ آپ اس بات کو بغور سوچئے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کا حامل رکھا ہے نکاح کو، اب وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر نکاح کرے، اس کا مجھ سے میرے کریم لجپاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نکاح نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک طویل حدیث پاک میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عکاف کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرے رزق میں وسعت ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے کریم لجپاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم نکاح کرو، اس حالت میں اگر تم نکاح نہیں کرتے تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہو، اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ آپ نکاح کریں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں، میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ صالحین کی یہ اہم اولین ترجیح ہوتی ہے۔ آپ نکاح کریں گے اور بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اور اگر آپ نکاح نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کے فتنے میں آپ مبتلا رہیں گے۔ مگر کہ جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکیزہ اور فاحش سے بری ہیں، اور فرمایا اے اوقاف تیرا برا ہو نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو فرما رہے ہیں۔ کسی عام کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا آپ نکاح کیجئے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ دوسری چیز میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، جس کی وجہ سے مرد بھی پریشان ہے، عورت بھی پریشان ہے۔ آپ اس بات کو بغور سمجھیے اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے، تاکہ آپ کو بار بار میری طرف نہ آنا پڑے، بار بار کسی اور پیر کی طرف نہ جانا پڑے، جس سے آپ کی دل آزاری بھی ہو، آپ کا مال کا حرج بھی ہو، اور آپ کے ٹائم کا حرج بھی ہو۔ یہ آپ اس بات کو بغور سن لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ آپ کو یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم جو چیزیں آپ کو بیان کریں گے، جو چیزیں آپ کو دیں گے، وہ آپ اس کے بعد پڑھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دعائیں دیں گے۔ ہمارے اس چینل پر اکثر لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بتا رہے ہیں
کہ حضرت ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ نے بتایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ہمارا کام ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں طریقہ کار جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر بتاتے ہیں، ہر طریقہ، اور جو وظیفہ بتاتے ہیں قرآن و حدیث سے بتاتے ہیں۔ کوئی وہ جو لوگ کرتے ہیں ہم ویسا کام نہیں کرتے، ہم آپ کے فائدے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امت محمدیہ کی آسانی کے لیے اس کام کو فروغ دے رہے ہیں کہ جلد از جلد آپ جتنی آسانی میں جا سکیں تاکہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نیک ہو جو آپ کام کریں۔ اور کیسے رشتہ آئے گا اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ سورہ رحمان کی ہر آیت کے بعد جو آیت آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ دیکھیے کہ ہر آیت مقدسہ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور آپ قرآن پاک پڑھیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک یہ آیت مقدسہ، ایک دوسری آیت مقدسہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہ سورہ رحمان میں ہر آیت کے بعد فبأي آلاء ربکما تکذبان آ رہا ہے، اور سورہ آل عمران کی یہ پہلی 3 آیات پڑھ کر سجدہ کریں۔ گھر میں اگر رزق حلال آتا ہو تو پہلے ہی یوم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ عمل کس وقت کرنا ہے یہ آپ سن لیں۔ یہ عمل بوقت تہجد آپ نے کرنا ہے۔ اگر نہیں اٹھ سکے، تہجد کی نماز آپ نہیں پڑھتے، تو آپ نے پھر اذان کے بعد اٹھنا ہے۔ اذان کے بعد اٹھ کر نماز فجر سے پہلے ایک بار روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، صرف اور ایک بار۔ یہ کون سا بڑی بات، ایک بار کرنا کون سا مشکل ہے؟ بہت لگے گا تو 1 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگیں گے، تو یہ ایک بار روزانہ آپ نے کرنا ہے 41 دن تک۔ اور یہاں ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ اگر یہ میری بہنوں نے کرنا ہے، بیٹیوں نے کرنا ہے، تو وہ تو کہتی ہیں کہ حضرت ہمارے ایام رستے میں آتے ہیں، ہر ماہ میں آتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں؟ پھر آپ نے یہ آیات مقدسہ زبانی یاد کرنی، اور ان کو اسی ترتیب سے آپ پڑھتے رہیں جس ترتیب سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ صرف قرآن کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسے کام آپ کے آسان کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اتنا آسان کام کر دیا۔ اس سے زیادہ قریب تر میں آپ کو کام کر کے نہیں پیش کر سکتا، اس لیے میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سنائے ہیں، سرکار کی احادیث مقدسہ بھی سنائی ہیں، اور آپ کو یہ قرآن کی آسان آیات مقدسہ بھی آپ کو پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی میری بہنیں، بیٹیاں، بیٹے اور بھائی آپ پریشان ہیں نکاح کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ